دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی بندرگاہ موجود ہے جسے دنیا کی سب سے اہم سمندری منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی بندرگاہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ مکمل طور پر کامیاب ہو گئی تو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی معیشت بدل سکتی ہے، اور اس کا نام ہے گوادر بندرگاہ۔ لیکن آخر گوادر بندرگاہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیوں چین نے یہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی؟ کیوں دنیا کی بڑی طاقتیں اس بندرگاہ پر نظر رکھتی ہیں؟ اور کیا واقعی گوادر فیوچر کا دبئی یا سنگاپور جیسا جدید تجارتی شہر بن سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم گوادر پورٹ کی مکمل کہانی جانیں گے، اس کی تاریخ، جیوگرافیکل امپورٹنس، چین کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے لیے اس کے فوائد۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں ہم جانیں گے کہ گوادر کو پاکستان کا گیم چینجر کیوں کہا جاتا ہے۔ دوستو آج گوادر پاکستان کی سب سے اہم بندرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب گوادر پاکستان کا حصہ بھی نہیں تھا؟ گوادر کی تاریخ تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں ایک چھوٹے سے ماہی گیروں کا قبضہ تھا، لیکن اس کی بڑی طاقت اس کی اسٹریٹجک لوکیشن تھا۔ یہ شہر پرشین گلف کے کنارے واقع تھا جہاں سے گزرنے والے بحری راستے صدیوں سے تجارت کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ سن 1783 میں بلوچستان کے خان آف کلات نے گوادر کا علاقہ سلطنت عمان کے ایک شہزادے کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے تقریباً 170 سال تک گوادر عمان کے زیر انتظام رہا، حالانکہ یہ جغرافیائی طور پر پاکستان کے قریب تھا۔ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تب بھی گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان کی قیادت نے محسوس کیا کہ فیوچر میں اس علاقے کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی، چنانچہ حکومت پاکستان نے عمان سے مذاکرات شروع کیے۔ بلاخر سن 1958 میں پاکستان نے تقریباً 30 لاکھ امریکی ڈالر کے عوض گوادر کو سلطنت عمان سے خرید لیا، اور یوں گوادر باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ابتدا میں گوادر ایک خاموش ساحلی شہر تھا جہاں زیادہ تر لوگ ماہی گیری سے اپنا روزگار کماتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ماہرین نے محسوس کیا کہ اگر یہاں ایک ماڈرن بندرگاہ بنایا جائے تو یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی ٹریڈ کا سینٹر بن سکتا ہے۔ اسی سوچ نے بعد میں گوادر کے عظیم پورٹ کو جنم دیا، جس نے اس چھوٹے سے ساحلی شہر کو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر گوادر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس پر نظر رکھتی ہے؟ دوستو اس کا جواب چھپا ہے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن میں۔ گوادر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساؤتھ ویسٹ میں پرشین گلف یعنی بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ شہر اسٹریٹ آف ہارمز سے صرف تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گوادر پورٹ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کی بندرگاہ نہیں بلکہ چین، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کو آپس میں جوڑنے والا ایک اہم تجارتی گیٹ وے بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چین اپنی مصنوعات یا تیل مڈل ایسٹ سے اپنے مغربی صوبے شنجیانگ تک پہنچانا چاہے تو روایتی سمندری راستے سے اسے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن گوادر پورٹ اور سی پیک کے ذریعے یہی فاصلہ کافی کم ہو جاتا ہے، جس سے وقت بھی بچ جاتا ہے اور اربوں ڈالر کے اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ایکسپرٹس گوادر کو صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ ایشیا کے فیوچر کا ایک اہم تجارتی مرکز قرار دیتے ہیں۔ مختصراً الفاظ میں یہ کہ گوادر کی اصل طاقت اس کی جدید عمارتوں میں نہیں بلکہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن میں ہے، جو اسے دنیا کی اہم ترین بندرگاہوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ دوستوں سوال یہ ہے کہ چین اس منصوبے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چین کو مڈل ایسٹ سے تیل اور دیگر سامان زیادہ تر سمندری راستے سے ملتا ہے، جو اسٹریٹ آف ملاکا یعنی اوبنائے ملاکا سے گزرتا ہے۔ یہ راستہ نہ صرف بہت طویل بلکہ کسی بھی سیاسی یا فوجی کشیدگی کی صورت میں متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہی سامان گوادر پورٹ پر پہنچے اور وہاں سے سڑک یا ریل کے ذریعے براہ راست چین پہنچ جائے تو نہ صرف ہزاروں کلومیٹر کا سفر کم ہو سکتا ہے بلکہ وقت اور اخراجات میں بھی نمایاں بچت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے گوادر پورٹ کو صرف پاکستان کا منصوبہ نہیں بلکہ پاکستان اور چین کی طویل مدتی معاشی شراکت داری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج گوادر میں فری زون، نئی سڑکیں اور بین الاقوامی ہوائی اڈہ، صنعتی منصوبے اور جدید سہولیات پر کام جاری ہے تاکہ آنے والے برسوں میں یہ بندرگاہ دنیا کے بڑے تجارتی مراکز میں شامل ہو سکے۔ تو دوستوں کیا گوادر واقعی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے یا اسے بھی بہت سے امتحانات سے گزرنا ہوگا؟ دوستوں اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔